میں ان خطاب واسطے دعوت دین لگا۔ اس سے پہلے گزارش ہے کہ محترم جناب ماسٹر رحمت اللہ صاحب وہ سٹیج تے تشریف لے آن۔ پہلے بھی میں گزارش کی تھی کہ خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب الحمدللہ وہ تشریف لے آ چکے نے، تو میں سب اگے گزارش کرنا کہ جلد از جلد مسجد سے پہنچو اور علماء کرام دا خطاب سن کے اپنا ایمان بڑھاؤ۔ تو میں بلا تاخیر دعوت دینا شیر ربانی للکار یزدانی حضرت مولانا عنایت اللہ صاحب روبانی خطیب اعظم کڑیاں خاص میں اختیان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ وأجمل منك لم تر قط عيني وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما
رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ بلند آواز نال کہو صلی اللہ، تھوڑا جا اور بلند آواز نال جاگ کے بیدار ہو کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے تسی دوست احباب بڑے خوش قسمت اور مقدرہ والے جے اللہ پاک نے اج تہانوں اس محفل اندر اس مجلس اندر بیٹھن دا موقع نصیب فرمایا، جس مجلس دے متعلق پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کائنات والو جس مجلس اندر جس محفل اندر اللہ دا قرآن سنایا جائے اور میرا فرمان سنایا جائے، اس مجلس اندر شریک ہونے والے شمولیت کرنے والے اپنے گھرانوں بعد اندر جاندے نے، اللہ پاک آن والے آندے سارے گناہ پہلے معاف کر دیندہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ میں انشاءاللہ العزیز اپنے بڑے بھائی محترم جناب محمد شفیع حافظ محمد شفیع نجم مکی صاحب اور محترم عبدالرشید رضا صاحب اور محترم جناب خالد سیف اللہ صاحب اور اپنے چھوٹے بھائی زینت القراء قاری عبد الرحمن عزیزی صاحب، میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ مشتاق احمد صاحب، انہوں دے صاحبزادے، انہوں دی موجودگی اندر چند گزارشات عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ اور مقام مصطفیٰ دے حوالے نال کر کے جاواں گا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا
دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، ولادت با سعادت نہیں ہوئی، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت دے تذکرے، شان اور مقام دے تذکرے، سیرت دے تذکرے، ولادت با سعادت تو پہلے ہو چکے نے۔ تساں کہنا جناب دلیل پیش کرو، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ولادت تو پہلے، پیدائش تو پہلے کس طرح تذکرے ہو رہے ہیں؟ آؤ مختصر وقت اندر اللہ دا قرآن سنو اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سنو۔ خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر انبیاء دیاں روحاں دے کولوں ایک وعدہ لیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا انبیاء دی جماعت میں تہانوں کتاب و حکمت دے کے اور تہاڈے سراں تے نبوت دے تاج رکھ کے میں تانوں دنیا تے بھیج دیواں، تسی اپنے اپنے دور اندر اپنی نبوت و رسالت کا سکہ چلا رہے ہو، تہاڈے دور اندر ایک آن والا آ جائے، میرے آدم جی تہاڈی انابت لے کے آ جائے، میرے نوح علیہ السلام تہاڈی استقامت لے کے آ جائے، خلیل اللہ تہاڈی خلیلی لے کے آ جائے، کلیم اللہ تہاڈی کلیمی لے کے آ جائے، میرے نبیوں میرا پیغمبر آ جائے، والضحیٰ دا مکھڑا لے کے، علم نشرہ دا سینہ لے کے، وما رمیتا اس رمیتا دے ہاتھ لے کے، وما ینطقو عن الہوا دی زبان لے کے، میرا مصطفیٰ تہاڈی موجودگی اندر آ جائے، مینوں یہ دسو کہ تسی میرے پیغمبر نال کیسا سلوک کرو گے، کیسا برتاؤ کرو گے؟ نبی کہنے لگے اللہ جی جو تیرا آرڈر، جو تیرا حکم، آؤ رب دا قرآن سنو، آواز آؤں گی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پھر کہہ دیو سبحان اللہ، کہیں تو شرم نہ کرو، اور بڑیاں چیزاں نے شرم کرن واسطے، سبحان اللہ کہیں تو نہ شرم کرو، قرآن پڑھیا جائے سبحان اللہ بلند آواز نال کہیں جایا جے، مینوں راضی کرن واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا، رب نو راضی کرن واسطے کہنا، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا نام پاک آئے محمد، کہہ دے یار بڑے ٹلے جے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت نال کہندے جانے، صحابی کا نام آئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کا نام آئے، رحمت اللہ علیہ، آواز آؤندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا
نبیوں مینوں اے دسو کہ تسی میرے پیغمبر نال کیسا سلوک کرو گے کیسا برتاؤ کرو گے نبی آندے نے رب جی جو تیرا آرڈر ہے جو تیرا حکم ہے منڈی ڈھولن والے ہو اردا گرد آن والے ہو نبی جو پروانے ہو پیغمبر دے دیوانے ہو اج سیرت مصطفیٰ دے حوالے نال عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال اج دا میرا پیغام کریا کریا بستے بستے نگر نگر پہنچا دیا جے اللہ فرماتے ہیں نبیو دسو میرے پیغمبر نال کیسا سلوک کرو گے نبی آندے نے اللہ جی جو تیرا آرڈر ہے جو تیرا حکم ہے تو خالق کائنات نے اعلان فرمایا نبیو پھر میری گل سن لو جب میرا پیغمبر تہاڈی موجودگی اندر آ جائے پھر تسی اپنی نبوتاں دے سکے نہیں چلاؤنے اپنی شریعت لوگوں کے سامنے اعلان نہیں کرنا اللہ جی کی کرنا فرمایا لا تؤمنن به ولا تنصرن تسی میرے پیغمبر علیہ صلوۃ و سلام دا تابعدار بن جاوے کہ میرے محبوب پیغمبر علیہ صلوۃ و سلام کے ایمان لے آوے اور انہاں دی مدداں کرنیاں نے اللہ ذل جلال دی قسم عالم ارواح دے اندر سارے نبی رب نال وعدہ پہ کردے نے کالا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين پتہ لگا کہ میرے آقا جے دنیا پہ آئے نہیں عظمت دے تذکرے ہو رہے نے مقام دے تذکرے ہو رہے نے آؤ میں تھوڑا جا اور اگے لے جاواں تو باپ بیٹا باپ بھی نبی ہے تے بیٹا بھی نبی ہے باپ دا نام ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیٹے دا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خالق کائنات نے اعلان فرما دیتا ہے میرے پیارے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر بیت اللہ دیاں دیواراں مکمل کر دیو میرا گھر بیت اللہ بنا دیو او منڈی ٹولن والے او پتہ لگا کہ رب دے گھراں نوں بناونا اللہ دے گھراں نوں آباد کرنا اے انبیاء دی سنت ہے انبیاء دا طریقہ ہے خالق کائنات اعلان فرماؤندے نے کہ میرے گھر بیت اللہ نوں بنا دیو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب دا آرڈر منیا اللہ دا حکم منیا ہے کہ رب دے گھر بیت اللہ دیاں دیواراں مکمل پہ کرنے نے کہ رب دا گھر مکمل کر کے باپ مستری بنیا ہے تے بیٹا مزدور بنیا ہے رب دا گھر مکمل کر کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تکبر وچ نہیں آئے غرور وچ نہیں آئے بلکہ عاجزی انکساری نال دعا کردے نے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم دعا کر کے نا عاجزی انکساری نال رب دا گھر بنا کے اس بیت اللہ نے بنایا جس بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھیے تو لاکھ نماز دا ثواب ملدا ہے اس گھر نو بنایا کہ جس بیت اللہ دا حج کیتا جائے تو خالق کائنات دی طرفوں آواز آندی ہے میرے گھر دیاں زیارتاں کرنے والے میرے گھر بیت اللہ دی حاضری لگانے والے حج کرنے والے گواہ ہو جا
میں تینوں گناہاں تو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح تو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہویا ہے۔ اللہ اللہ، بات لمبی نہ ہو جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی انکساری نہ دعا کر کے نہ ہونے پہ دعا کرو لگے نے، ربنا وابعث فیہم، پھر کہہ دے تھوڑا جا کے ذرا جو بڑے ٹھیلے ٹھیلے بیٹھے جے ٹولن والے تو ماشاءاللہ بڑے جاگن والے آج بیدار ہون والے لوگ نے یارو یہ ٹولن دی او سرزمین نے کہ جس زمین دے اوپر شہید اسلام حضرت علامہ حبیب الرحمن نظامی رحمت اللہ علیہ تشریف لے آیا کرتے سن، اور ایک ٹولن دی سرزمین ہے کہ جتنے خطیب ملت خطیب اسلام اور شہید اسلام حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ آیا کرتے سن، اور اس وقت بھی میرے پیارے بھائی حافظ محمد شفیع نجم مکی صاحب، میں منہ تو تعریف نہیں کرتا، کرنی منع لیکن جیڑی کرنی چاہیے وہ کرنی چاہیے، اس وقت بھی انہاں جلسے دی اسٹیج سیکٹری کرتے ہندے سن۔ دعا فرماؤ جتنے شہدائے اہل حدیث لیتے نے اللہ انہاں دی قبراں نو نور نال منور فرمائے کہ قبراں نو جنت کا بغیچہ بنائے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دا گھر بنا کے ہن دعا کرن لگے نے، دعا کرنا واسطے ہون لگی ہے امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الاولا شمس الضحیٰ والی بتا امام الحرمین امام القبلتین تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ جنہ کے متعلق میں کریا بستی بستی نگر نگر شہر شہر کہہ رہے ہوں، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، پھر کہہ دیو ہر کوئی شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں عظمت صحابہ شان صحابہ مقام صحابہ، ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، ابو بکر عمر غور کری ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان علی، اور سب صحابہ دو زانوں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، او کھائی
حافظ صاحب منڈی ٹولن نعرے دا رواج نہیں یار، جا کے بیٹھو، بیدار ہو کے بیٹھو، اللہ تعالی محبت قبول فرمائے، پیار قبول فرمائے۔ تسی تو نوجوان جے، او بزرگ جے کہ جڑے اعلان کر دے جے حرمت رسول پر جان بھی۔ ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو، شہادت دی انگلی کھڑی کر کے، اسٹیج والے بھی، حرمت رسول پر جان بھی۔ پھر بولو حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ کسی دوست احباب رب دی توحید واسطے، پیغمبر دی ختم نبوت واسطے، صدیق دی صداقت واسطے، فاروق دی عدالت واسطے، عثمان دے حیا واسطے، علی دی جرت واسطے، امی عائشہ دی سیرت واسطے اور حضرت امیر معاویہ دی سیرت واسطے، شانیہ نے بیت کی عظمت واسطے، عظمت صحابہ، عظمت صحابیات دی سیرت واسطے اپنا تن من دن قربان کرنے لی تیار جے؟ پھر بولو تیار جے؟ دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو تیار جے؟ پیغمبر دی ختم نبوت واسطے مر مٹن لی تیار جے؟ صحابہ دی عظمت واسطے اپنی جاناں تے نذرانے پیش کرنے لی تیار جے؟ سن لو، جب تک اس ملک پاکستان دی اندر مرکزی جمعیت اہل حدیث سے علماء، خطباء اور یوتھ فورس کے نوجوان زندہ میں انشاءاللہ رب دی توحید واسطے، پیغمبر دی ختم نبوت واسطے، صدیق دی صدیقیت واسطے، فاروق دی فاروقیت واسطے، عثمان دے حیا واسطے، علی دی جرت واسطے، عظمت صحابہ، عظمت صحابیات دی سیرت واسطے انشاءاللہ کٹ جاواں گے، مر جاواں گے، اپنے بچے ذبح کروا دیواں گے، جب تک سارے جسم اندر جان ہے، منہ اندر زبان ہے، انشاءاللہ رب دا قرآن اور پیغمبر دی ختم نبوت پھرے انشاءاللہ لہرام دے رہا۔ ساڑھے رستے اندر کو رکاوٹ پیدا، اور گج کے بولو کہ ڈرنا نہیں، ڈرنا کیوں کرو؟ ساڑھے رستے اندر کو رکاوٹ پیدا کر سکنا، سنو، چاہے او نور لیگ کا تار ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا تار ہو، چاہے کاف لیگ کا تار ہو، چاہے تحریک انصاف کا تار ہو، انشاءاللہ انشاءاللہ رب دی توحید کا، پیغمبر دی ختم نبوت کا اور عظمت صحابہ کا پھریرا لہرانا گے، جنہا رستے اندر رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی چھاتی پہ چڑھ کے رب کا قرآن بیان کرا دے، محمد کا فرمان بیان کرا دے۔ کیا ساتھ دین لی تیار جے؟ بڑی دیر بعد میں منڈی ٹولن آیا، آج میں تو انہوں جگا کے جانا ہے، میرے پیارے بھائی سیف اللہ خالد صاحب، آج میں خالد صاحب آج میں تو انہوں جگا کے جانا ہے، بیدار کر کے جانا ہے، تقریر انشاءاللہ میں پھر کبھی آکے کروں گا۔ تو میں دس رہے ہوں پیارے پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ، او کھائی ہے قسم خود قرآن، اصحاب کے توڑتے گوروں کی، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فعصرن به نقعا، فوسطن به جمعا۔ جب یہ عالم ہے سرکار
کا عالم کیا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ علیہ صلوات و سلام اتے دنیا تے تشریف نہیں لے آئے، ولادت با سعادت نہیں ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ صلوات و سلام نے رب دا گھر بنا کے بیت اللہ تے دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہ گھر تیرا میں بنا دیتا ہے، اینو آباد کرنے واسطے امام چاہیے، خطیب چاہیے، منڈی ڈھولن والے ہو مسجد امام دا احترام کریا کرو، مسجد خطیب کی عزت کریا کرو۔ انہاں گھراں نوں آباد کر دینے، امام آباد کر دے، انہاں گھراں نوں آباد کر دے تے مسجد دا خطیب آباد کر دے۔ ان علماء دا احترام کریا کرو، انہاں دی عزت تکریم تعظیم کریا کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ سونیا گھر تیرا میں بنا دیتا ہے، آرڈر تیرا، حکم تیرا ہے۔ اللہ جی اینو آباد کرنے واسطے کوئی خطیب چاہیے، کوئی امام چاہیے۔ اللہ سونیا خطیب بھیج، خطیب بھیج دے، امام بھیج دے۔ امام کیسا؟ ربنا وابعث فیہم، مرحبا میرے چھوٹے بھائی فاضل نوجوان حضرت مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب تشریف لائے آئے، تو میں انشاءاللہ العزیز اپنی بات نو جلدی سمیٹن کی کوشش کر رہی ہوں۔ موسم کی شدت حدت اللہ تعالیٰ آنا قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ آواز آندی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آقا جی دنیا تے آئے نے تے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نا انہاں دی آمد دے تذکرے پہ کردے نے۔ میرے بھائی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا قبول ہوئی کہ کائنات لینا ان الفاظ کا تذکرہ حافظ محمد شفیع صاحب ان کلمات کا تذکرہ بار بار اپنے قرآن اندر بیان کر دیتا ہے۔ الفاظ ملتے جلدے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے دعا ہو رہی نے۔ آقا جے دنیا تے آئے نہیں تے دعا ہو رہی ہے تے خالق کائنات نے دوسرے پارے دے اندر اعلان فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ میرے بھائی اے دوسرا پارا آؤ ٹھانیا پارا سن لو، الفاظ ملتے جلتے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی دعا قبول ہو گئی ہے۔ آواز آندی ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بھائیاں پارا آج چوتھا سن لیتے گل مکدی مکاوا اپنے پیغمبر دی عظمت دا تذکرہ، شان دا تذکرہ، مقام دا تذکرہ، سیرت دا تذکرہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عرشہ والیا توتا حضرت انسان لو بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے، انعامات اللہ ساڈے تے بڑے کیتے، لیکن مالکا تو کسے نعمت دا تذکرہ اپنی مقدس کتاب اندر لفظ احسان نال نہیں جتلایا۔ تو لفظ احسان نال اگر کسے نعمت دا تذکرہ کیتا ہے، اللہ جی نعمت محمد دا تذکرہ کیتا ہے، گل کی ہے آواز آندی ہے نیت اللہ ربانی معاملہ اصل وچ کہ ساری کائنات دیاں نعمتاں مل جان، نعمت محمد دا مقابلہ بولو، نعمت محمد دا مقابلہ پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں مینوں کہڑے ویلے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے، وہ کہا کردے سن تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، پھر کہہ دیو ایک دفعہ پھر کہہ دیو تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، بندیا بندیا تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میرے آنگے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میرے آنگے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کیلا ہری انشاءاللہ تیار تیرے واسطے، اور مجھاں تو دندیاں لی سفید تیرے واسطے، اور مجھاں تو دندیاں لی سفید تیرے واسطے، مکیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے، او کینے کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمنا لال جا رسول تیرے واسطے۔ پھر میں کہنا جاواں حافظ صاحب مدینے دے چن تو میں چنوار دے، کہہ دے وابیو سبحان اللہ کہہ دے۔ میں نے دوستاں نے رستے اندر ٹیلی فون کیتے کہ سیرت مصطفیٰ دے حوالے نال، عظمت مصطفیٰ دے حوالے نال ان اشعار دا تذکرہ ضرور کرے آجے۔ مدینے میں چن تو میں، سارے بولو سارے سچے کھبے والے اور سامنے والے اور جڑے باہر بیٹھے نے، مدینے میں چن تو میں، اجے آواز نہیں آئی، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں تے چن نو وی کر کے تے کھنوار دیواں، ادھر نال مشکے خطنوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، متنوار دیواں منوار، ہائے 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 میں تنوار دیواں تو منوار دیواں، میں تنو چون جاؤ
मैं तनवार देवा ते मनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा मैं सारा